السلام علیکم ناظرین، مہران ٹی وی جے پروگرام اسلام آباد ٹاک میں ماں یا ماں جو میزبان فاروق تبسم ناظرین اج ملک کی سیاسی صورتحال تے غالب لائے اساں گڈ موجود ہیں مسلم لیگ آف لیڈیز ونگ مرکزی صدر فاروق خان صاحبہ انہاں ساتھ غالب کرنا سی ملک کی سیاسی صورتحال تے۔ السلام علیکم جی۔ میم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے جب این آر او کا فیصلہ آیا ہے، حکومت اس کو اپنے خلاف فیصلہ تصور کر رہی ہے، تو اس کے بعد جو ملک میں سیاسی بحران سا جو پیدا ہو گیا اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس چینل پہ بلایا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام میں شامل ہوئی ہوں اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا آپ نے موقع دیا۔ جہاں تک این آر او کا تعلق ہے، آپ کو یہ تو احساس ہوگا کہ مسلم وقاف جو ہے وہ پہلے سے ہی ڈے ون سے جب اس کا تصور بھی قائم ہوا تھا اس وقت بھی ہماری لیڈرشپ اس چیز کے خلاف تھی۔ کہا تو جاتا ہے کہ جی یہ ہم لوگوں نے ہی بنایا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے جو شروع کے جو اس کے پوائنٹس تھے وہ بہت مختلف تھے۔ اس میں یہ تھا کہ این آر او جو ہے وہ اس کے حوالے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی اور غلط مقدمے نہیں قائم ہوں گے، لیکن جب اس میں دوسری چیزیں شامل ہونے لگ پڑیں تو ہماری پارٹی کے لیڈرز نے اس چیز کو بہت سخت طریقے سے نفی کیا، بلکہ اس پہ باقاعدہ باقاعدہ قرآن اندازی بھی ہوئی، یعنی اس پہ بات ہوئی تو بہت لوگ خلاف تھے، تقریباً 90% لوگ جو تھے اس چیز کے خلاف تھے۔ لہٰذا اس وقت بھی ہماری چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ میرا جو ٹینیور ہے اس میں سے یہ وقت جو ہے نکال دیا جائے کہ ہم اس چیز میں شامل نہیں ہیں۔ تو یہ تو آپ پہ واضح ہونا چاہیے کہ مسلم وقاف جو ہے وہ شروع سے ہی اس کے خلاف تھی۔ اب جہاں تک رہا ہے کہ اب دوبارہ سے یہ آیا ہے تو ہماری ہی پارٹی نے اس چیز کو سراہا ہے کہ آپ اس چیز کو لے کے آئیں واپس، اور یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو بہت پازیٹیو انداز سے لیا ہے کہ یہ این آر او ختم کر دیا گیا ہے، اور اب اس کو باقاعدہ اس پہ جو بھی کام کرنا ہے وہ ہوگا۔ اچھا، آپ کے نالج میں کہ این آر او جو لایا گیا تھا وہ پرویز مشرف اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی اس کی ڈیل کے نتیجے میں این آر او وجود میں؟ ایکچولی بات اصل یہ تھی کہ بے نظیر کو لانا چاہ رہے تھے الیکشن کے حوالے سے، اور بے نظیر کو معلوم تھا کہ اگر وہ الیکشن لڑنے کے لیے آتی ہیں اور ان کے خلاف یہ سارے مقدمات وغیرہ ہوں گے تو وہ پھر ان کا امیج صحیح نہیں ہوگا، اور انہی کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی بلایا گیا، لیکن ہماری پارٹی نے دونوں کو ہی خوش آمدید کہا اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ ضرور آئیں اور الیکشن لڑیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ این آر او ان کے اوپر کر دیا جائے تاکہ ان پہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ختم کیا جائے۔ پس پردہ حقائق وجوہات کیا تھیں؟ کیونکہ اس سے پہلے مشرف صاحب کہتے رہے کہ بے نظیر اور نواز شریف کا پاکستان آنا ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور 10 سال کے معاہدے ہیں نواز شریف سے، اور امریکہ چاہتا تھا کہ بے نظیر جو ہے وہ الیکشن کے لیے آئے۔ دس واز دا بگیسٹ ریزن۔ جی، تو جب یہ انہوں نے این آر او ختم کیا ہے تو اس پہ پھر اب جو حالات جو اس پہ پیدا ہو چکے ہیں وہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ جوڈیشری میں اور حکومت میں تھوڑی سی ٹسل چلنی شروع ہو گئی ہے، لیکن ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ شاید خوش آئند اس کے حالات بہتر ہو جائیں، لیکن فی الحال تو بڑی صورتحال بڑی خراب ہے۔ اور جیسے کہ اپنے پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے اپنے ایک قواعد و ضوابط ہیں، ہم اس پہ چلیں گے، اور ان کا اپنا قواعد و ضوابط وہ اپنے پہ چلیں۔ تو ظاہر ہے جوڈیشری نے تو فیصلہ کرنا ہے اور اس نے حکم دینا ہے، تو آپ کو مل کے ہی چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جی آپ کہیں کہ جی نہیں جوڈیشری اپنا کام کرے، جوڈیشری کا کام تو آپ کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ایک نیا تاثر ایک نیا پایا جا رہا ہے، عوام میں بھی پایا جاتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کو کہہ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے این آر او کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن حکومت ایک جانب تو کہہ رہی ہے کہ ہم فیصلے کو امن و امن قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان پر اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا جو بھی لا پاس ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ جو لاز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پارلیمنٹرینز کو ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے اگر یہ لا ہم آپ پہ لاگو کر لیں۔ بلکہ انہوں نے باقاعدہ پرائم منسٹر نے تو پوچھا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ ہم پہ لاگو ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔
نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے ایک وزیر اعظم وہ اس کو ڈیفائن نہیں کروا سکتے عدالت سے یا اپنے قانونی ماہرین سے کہ کیا صورتحال ہے؟ آرٹیکل 248 بالکل سب کے سامنے آیا ہے کہ اس میں کیا صورتحال ہے. آن دا بش والی بات ہے کہ وہ مطلب راستے تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ایونچولی میرے خیال میں یہ کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات پاکستان کے بہتر ہوں اور یہ معاملہ جو ہے صحیح طور پہ اس کا تصفیہ ہو. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو جوڈیشری کر رہی ہے جو کہہ رہی ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد صدر صاحب کے جو استثناء کی جو بات آ جاتی ہے کہ آرٹیکل 248 کے تحت ان کو استثناء حاصل ہے، آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ اس میں بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ تشریح کے قابل ہیں، انہیں بتانا چاہیے، واضح کرنا چاہیے. ابھی تک یہ بات پوری طرح سے مکمل طور پر انہوں نے قبول نہیں کی ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. میاں صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے شاید سنا ہو، ایک دو روز پہلے میں نواز شریف نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر میں صدر زرداری کی جگہ ہوتا تو استثناء کے باوجود جو ہے عدالت کا سامنا کرتا. یہ بڑی بولڈ اسٹیٹمنٹ ہے اور میرا خیال میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. آئی آلسو ایگری ود دس تھنگ کہ اگر آپ پہ ایک الزام ہے کہ دیکھیے جی جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے، پریزیڈنٹ صاحب کا، ان پہ یہ مقدمات بہت سالوں سال چلتے رہے ہیں اور جیسے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ان کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا تصور ہے تو خود بھی ابھی پھر دوبارہ سے اگر وہ آ جائیں تو وہی اسٹیٹس کو رہے گا. لیکن ابھی مطلب ہے کہ جیسے کہ ہے کہ لاء میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ پریزیڈنٹ کو اس پیڈسٹل پہ لا سکتے ہیں. ہاں البتہ جو ان کی ایک جو ہے کہ بھی وہ پریزیڈنٹ بننے کے قابل بھی تھے یا نہیں، اس چیز پہ حرف آ رہا ہے اور وہ زیادہ تشویشناک بات ہے بنسبت NRO کے مقدموں سے. ہاں یہ 2 پوائنٹس اس کے علاوہ سوئس جو کیسز ہیں کیونکہ انہیں استثناء تو صرف پاکستان کی عدالتوں کا حاصل ہے، سوئس کی عدالتوں تک تو ان کو استثناء حاصل نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو صدر صاحب ہیں اور جو مختلف جو وزراء جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ نواز لیگ اور مختلف پارٹیوں کی جانب سے نہیں پر مستعفی ہو کر فیس تو وہ کرنے کو تیار ہیں. وزراء تو مختلف کورٹوں سے جو اپنی وہ ضمانتیں منظور کروا چکے ہیں. ویسے میں پتہ ایک جو مجھے جو بات جب سی لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے 2 سال ہو گئے حکومت کو. نواز شریف صاحب، پریزیڈنٹ صاحب اور دوسرے جو ہیں جو حکومتی پارٹی ہے وہ اسی میں الجھی ہوئی ہے. عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں مستقل اسی لڑائی میں ہیں. یا تو عوام کو اس مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی مجھے تو ٹھیک ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر عوام کے لیے بہتری کرتے ان 2 سالوں میں تو شاید لوگ اس چیز پہ اتنا توجہ ہی نہ دیتے. اب سب کی کنسنٹریشن کیوں ہے اس پہ کہ بھی آپ لوگوں نے ویسے بھی کچھ نہیں کیا اور یہ تو آپ لوگوں پہ الزام ہے، یہ تو پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ نکالیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو جتنی جلدی نپٹایا جائے اتنا اچھا ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کو فیس کریں اور پھر اپنا کام کریں، اپنے 5 سال حکومت مکمل کریں، عوام کے لیے بہتری کریں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے الجھا جو ہوا اس سے ختم ہو جانا چاہیے. نواز لیگ کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ نواز لیگ کا کردار ایک جانب تو پنجاب میں وہ حکومت کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ اپوزیشن لیڈر بھی اور اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اپوزیشن کا کردار تو ہرگز وہ ادا نہیں کر رہے ہیں. وہ کچھ کہتے ہیں کچھ بیچ والا مسئلہ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن بھی ہیں، دوسری طرف دوستی بھی ہے، اور جہاں ان کی اپنا دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے، ہماری ایلیویشن ہوتی ہے، ہم اپنے مقصد کے لیے، ظاہر ان کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ آئندہ الیکشن میں آئیں اور جیتے ان کی پارٹی. جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ان کا پلہ بھاری ہو رہا ہے تو وہاں تو اس حوالے سے بیان دے دیتے ہیں. جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے بہت کر دیا تو ہم نکل جائیں گے اس میں سے، کوئی اور بیچ میں آ جائے گا، اس خوف سے وہ پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بڑی اس کا کھیل چل رہا ہے. ایک جہاں دیکھتے ہیں، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، جہاں دیکھا کہ کوئی اور پارٹی جو ہے اس کی طرف موجودہ پیپلز پارٹی